دیکھیں آج سے شروع کرتے ہیں. آج 30 جون ہے اور یہ فسکل ایئر ہم ختم کہاں کر رہے ہیں, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جو ہم نے اگلا سال انشاءاللہ شروع کرنا ہے, ویئر ڈو وی اسٹینڈ ٹوڈے. میکرو اسٹیبلٹی پہ بہت باتیں ہو چکی ہیں اور آپ سب لوگ ان فیکٹس اینڈ فگرز کو جانتے ہیں کہ فسکل ڈیفیسٹ میں کیا ہوا, کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ میں کیا ہوا, کرنسی کی اسٹیبلٹی کیسی رہی, فارن ایکسچینج ریزروز اس وقت $9 بلین پہ کھڑے ہیں. اس کے علاوہ انفلیشن جو ہے وہ 38% سے 12% پہ آئی. جو فوڈ انفلیشن ہے وہ کہاں آئی, اور پھر آگے جا کر اس پہ ضرور انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن یہ جو میکرو اسٹیبلٹی ہے یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کیوں چاہیے ہمیں, کیونکہ ابھی ہم آئی ایم شور بات کریں گے کہ فورن انویسٹمنٹ آئے گی کہ نہیں آئے گی. اگر آپ ایگزسٹنگ جو انویسٹرز ہیں ان کی آپ پروفٹس اور ڈویڈنڈس کو ریپیٹریٹ نہ کر پائیں اور اس میں جو تسلسل ہونا چاہیے اس کو برقرار نہ رکھ سکیں, تو آبویسلی بیفور وی گو آؤٹ اینڈ آسک فار ایڈیشنل انویسٹمنٹ تو وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. اور میں لوکل انویسٹرز پہ بھی آؤں گا. تو یہ پرویو تو سینٹرل بینک کا ہے اینڈ آئی ول آلویز ریسپیکٹ دیٹ. لیکن مئی کے آخر تک اور یہ جون کے اوائل تک جتنا بیک لاگ تھا, ویدر از لیٹرز آف کریڈٹ, ایم فارمز, جو یہ انٹرنیشنل کمپنیاں ہیں ان کا جو پروفٹس اور ڈویڈنڈ کی ریپیٹریشن تھی وہ تقریباً مکمل ہو چکی ہے. اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ ایز وی گو ان ٹو دا نیکسٹ فسکل ایئر کہ ہم سارا یہ جو بیک لاگ ہے یہ ختم کر سکیں. یہ ہے ایک فائدہ میکرو اسٹیبلٹی کا. نمبر 2, بہت باتیں ہو رہی ہیں کہ آئی ایف آئیز آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, ورلڈ بینک کا کیا ویو ہوگا, اے ڈی بی کا کیا ویو ہوگا, باقی جو مالیاتی ادارے ہیں ان کا کیا ویو ہوگا. تو چونکہ آپ خود رپورٹ کر چکے ہیں میں اس کا بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ $1 بلین اپرووڈ بائی دا ورلڈ بینک, $1 بلین فار ڈاسو. اور ابھی 2 دن پہلے آپ نے ہی رپورٹ کیا ہے, کیونکہ یہ صرف جی ٹو جی کی بات نہیں ہے, ان دا پرائیویٹ سیکٹر از ویل, کہ جو آئی ایف سی نے $400 ملین اپروو کیا ہے فار پی ٹی سی ایل ان دا کانٹیکسٹ آف دیئر ایکوزیشن فائنینسنگ. تو باقی باتیں تو بعد میں آئیں گی کہ جی ہوگا نہیں ہوگا, یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے. $1.4 بلین یہ آپ لوگوں نے سب نے رپورٹ کیا ہے, which have been approved and inshallah will get dispersed in the next fiscal year. یہ ہے فائدہ میکرو اسٹیبلٹی کا. اور اسی کے ضمن میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں تاکہ پھر ہم آگے بات چلیں کہ جو بجٹ جو آیا ہے اور اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. کہ یہ جو ذکر ہو رہا تھا کہ جی یہ اگلے سال کا جو بجٹ ہے اس میں یہ ایف بی آر کر پائے گا نہیں کر پائے گا, تو میرے پاس ابھی اسٹل ورک ان پروگریس کہ 9.3 ٹریلین روپیز آپ میں بڑا کلیئرلی بتانا چاہتا ہوں, ہمارا جو بجٹ تھا وہ 9.4 ٹریلین تھا. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سے کتنی شارٹ فال رہ گئی ہے, بٹ اٹس ہارڈلی اینی تھنگ. سو یہ 30% انکریز ہے ان ٹرمز آف ٹیکس ریونیوز ایئر آن ایئر. تو جب ہم اگلے سال 40% کی بات کرتے ہیں تو یہ ایف بی آر نے ایکچولی کر کے دکھایا ہے کہ 30% کی گروتھ ہو سکتی ہے. اب آگے چلیے جی, بیکاز آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ کہ یہ جو بھی بات ہو رہی ہے کہ میکرو اسٹیبلٹی کو ہم نے پرماننس کی طرف کیسے لے کے جانا ہے, اور دیٹ از اے ویری ویری امپورٹنٹ تھنگ کہ جو ہم نے ابھی بات کی ہے جو میکرو انڈیکیٹرز ہیں. اگر میکرو انڈیکیٹرز آگے پیچھے ہو گئے تو پھر مائکرو ویریبلز پہ ہم ضرور آئیں گے, بٹ اگر میکرو ویریبلز صحیح سمت میں جاتے رہے تو انشاءاللہ پھر آگے جو چیزیں ہیں وہ بھی چلتی رہیں گی. اگر میکرو ویریبلز کہیں گر گئے اور میکرو اسٹیبلٹی کہیں لڑکھڑا گئی تو دین دا ریسٹ آف اٹ آئی تھنک از گوئنگ ٹو بیکم ویری ویری ڈیفیکلٹ. جو پرنسپلز آف دا بجٹ جو میں نے اصول بتائے اس میں 3 چیزیں تھیں کہ ہم ٹیکس ٹو جی ڈی پی کو 13% کی طرف لے جانا چاہ رہے ہیں اگلے 3 سال میں, بیکاز 9.5% ٹیکس ٹو جی ڈی پی, اور آپ اس کو رپورٹ بھی کر چکے ہیں, وہ سسٹینیبل نہیں ہے. اسی طرح جو انرجی ریفارمز ہیں, پاور سیکٹر کی ریفارمز ہیں, پیٹرولیم سائٹ پہ ریفارمز ہیں, دوز آر ویری کرٹیکل,
اس پہ بھی میں آؤں گا, اور پھر اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز, کیونکہ یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی وہ 1 ٹریلین ہے, جی وہ 1 ٹریلین کین ہیلپ اس ود ایوری تھنگ. اگر یہ اس قسم کا لاس نہ ہو رہا ہو اس ملک میں, اس قسم کی لیکیج نہ ہو رہی ہو اس ملک میں, تو ہمارے پاس وہ اسپیس اویلیبل ہے ٹو ایکچولی ڈو واٹ وی نیڈ ٹو ڈو ان ٹرمز آف ہیلپنگ ویریس سیگمنٹس. اب میں تھوڑا سا یہ ریونیو سائڈ پہ ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کے جو پرنسپلس تھے ٹیکس ٹو جی ڈی پی, کہ ہم اگلے سال اس کو 10.5% پہ لے جانا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم اگلے 3 سے 3.5 سال میں اس کو 13% پہ لے جائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کام ہمارا کرنے کا ہے وچ از FBR, کہ جو لیکیجز ہیں ان کو کیسے بند کرنا ہے, جو کرپشن ہے اس کو کیسے بند کرنا ہے, جو تھیفٹ ہے اس کو کیسے بند کرنا ہے. تو اس سلسلے میں میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں, اور اس پہ بڑے ٹھوس اقدامات لیے جا رہے ہیں ان ٹرمز آف ڈیجیٹلائزیشن آف دا FBR. اور یہ اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن ہے, کوئی ورٹیکل نہیں ہے. ڈیجیٹلائزیشن کا مقصد کیا ہے؟ آپ سب لوگ all of you are dealing with now the mobile apps and all of that, you understand that کہ اب آپ لوگوں کو برانچز میں نہیں جانا پڑتا, آپ کو کوئی ہیومن انٹرونشن نہیں کرنی پڑتی. کیونکہ میں ایک بینک سے آ رہا ہوں, میں اس لیے وہ ایک آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں کہ جی ہم برانچز میں جاتے ہیں, جی وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں, جی وہاں کلائنٹ سروس نہیں ملتی. آج اپنے آپ موبائل ایپ پہ آپ یوٹیلیٹی بلز پے کرتے ہیں, آپ اپنی پیمنٹس کرتے ہیں, بات ختم ہو گئی, اینڈ ود ان سیکنڈز آپ کرتے ہیں. اور یہی مقصد ہے جو اینڈ ٹو اینڈ ڈیجیٹلائزیشن آف FBR. محصولات تو اس میں ہوں گی, بیکاز جتنی ہیومن انٹرونشن کم ہوگی اتنی کرپشن کم ہوگی, اتنی جو انسینٹیوائزیشن ٹو فیسیلیٹیٹ, بیکاز یہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. جب 750 بلین کا ایک ٹیکس, سیلز ٹیکس کا فراڈ ہے, تو ہماری جگہوں سے بھی لوگ ملوث ہیں, تو یہ کوئی آ کے کرتا بھی تو ہے نا, کوئی دیتا بھی ہے. اگر ہم کسی کو جا کے آفر کرتے ہیں تو پھر کوئی اس کو رسپونڈ بھی تو کرتا ہے نا. تو ہم نے یہ ہیومن انٹرونشن کو کم کرنا ہے. اور اگر یہ چیز رک جائے, can we then actually send it across to everything that the country and the nation is asking for, کہ ہمیں آپ ریلیف دیں. یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کو جو کمپلائنس میں ایشوز ہیں, جو ہمیں کرنا ہے ٹو فل دیز گیپس. اور وہ ڈیجیٹلائزیشن از ون تھنگ. دا ادر تھنگ فرام مائی پرسپیکٹیو از کہ میں سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کسی بھی ٹرانسفارمیشن میں, اور FBR اس میں پرائم منسٹر صاحب نے بھی کل دوبارہ اس پہ میٹنگ کی, اس پیپل پروسیس ٹیکنالوجی کی میں نے بات کر دی, اور اسی وجہ سے ہم اس پہ بہت متوجہ ہیں. بٹ اٹ آلسو اسٹارٹس ود پیپل, اینڈ دین دا پروسیس, اس کو کتنا سمپلیفائی کیا جائے. یہ سیلریڈ کلاس کی آئی ایم شیور بات کریں گے. میں جن ملکوں میں کام کر کے آیا ہوں, اس سیلریڈ کلاس میں وہاں سیلریڈ کلاس کا ہی ایک شخص تھا کہ وہاں کی جو ٹیکس اتھارٹی تھی, مجھے اینڈ آف دا ایئر مجھے ایک فارم بھجوا دیتی تھی کہ یہ آپ کا ٹیکس ڈیڈکٹ ہوا ہے ایٹ سورس. اب آپ یہ بتا دیجئے کہ اس میں کوئی آگے پیچھے آپ نے کرنا ہے. اگر میں نے کوئی کار خریدی, کار بیچی, میں نے کوئی پراپرٹی خریدی, میں نے بیچی, صرف یہ میں امینڈمنٹس ان کو بھیجتا تھا, وہ اگلے دن مجھے واپس بھیج دیتے تھے کہ یہ آپ کا فائنل ٹیکس ہے, یا ہم آپ کو واپس کریں گے یا آپ مجھے ادارہ اس میں ایڈیشنل رقم آپ ادا کریں. دیٹ واز اٹ. واز اے 2 to 3 day پروسیس. تو ان جو پروسیسز میں جو سمپلیفیکیشن لانی ہے, اور جب میرے یہ چیمبرز والوں کے ساتھ ملا, اور میں بڑا مشکور ہوں FPCCI کا, کیونکہ انہوں نے ہمیں 1-2 فارمز بھجوائے ہیں کہ جی یہ فارم کر دیں آپ, تاکہ ہمیں کوئی اکاؤنٹنٹس کے پیچھے نہ بھاگنا پڑے. ہمیں آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے کیا کیا فارمز میں کیا کیا چیز ہم نے بھرنی ہے. اس طرح سمپلیفائی کر دیں, آپ کی زندگی بھی آسان ہوگی, ہماری زندگی بھی آسان ہوگی, اور ہم اتنے ایڈیشنل فائلرز لے آئیں گے. اور میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ بجٹ کو تو ہم ایک سائڈ پہ آگے لے کے جائیں گے, اگر ہم یہ پروسیس ٹھیک کر دیں جس میں ہیومن انٹرونشن کم ہو, دیٹ از دا وے فارورڈ. دا نیکسٹ تھنگ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے از کہ جی یہ ایک اور بات ہوتی ہے کہ جی آپ نے انہی پہ دوبارہ لگا دیا, اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے کہ جو ڈفرینٹ سیگمنٹس ہیں, انڈسٹری پہ بھی اس کا اطلاق ہوا, جو سیلری کلاس ہے اس پہ بھی اس کا اطلاق ہوا. اور وہ ہمارے پاس اس وقت جس پروگرام میں ہم جا رہے ہیں, دے آر ویری ویری کلیئر کہ جتنی پریزمپٹیو رجیمز ہیں, جتنی آپ نے ایگزیمپشنز دی ہوئی ہیں, اور آپ لوگ رپورٹ کرتے ہیں,
کہ 3.9 ٹریلین روپیز کی ایگزیمپشنز ہیں اس ملک میں. ان کو آپ نے ختم کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اس میں کی وجہ سے دیر از اے پارٹ وچ ہیز گون مور آن دا سیم. تو میں اس کو جو چیز ہے وہ ہے, کیونکہ آئی ایم ہو آئی ایم. میں ایسی بات نہیں کروں گا کہ ہر چیز کو ہم نے جا کے کہنا ہے کہ جی نہیں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیوں ہوا. لیکن یہ کہنا کہ آپ ایڈیشنل سیکٹرز کو نہیں لے کر آئے, اس میں میری صرف گزارشات ہیں کہ ریٹیلرز, میں پھر دہراؤں گا کہ جو مفتاح صاحب نے 2022 میں قدم اٹھایا تھا کہ ریٹیلرز پہ ٹیکس لگ جائے, اس وقت لگ جانا چاہیے تھا. بیکاز وی کین ناٹ ہیو اینی سیگمنٹ وچ از ناٹ کنٹریبیوٹنگ ٹو دا سوسائٹی اینڈ ٹو دا ایکسچیکر. تو اگر وہ اس وقت لگ گیا ہوتا, وہ جو ایک بوئنسی کا ایلیمنٹ, میں لیکن ٹیکنیکل بات نہیں کرنا چاہتا, وہ ایک خاص رقم ہو چکی ہوتی اس وقت 2024 میں. بٹ اب ہم انشاءاللہ وہ کرنے جا رہے ہیں, اور میں اپنے جو تاجر بھائی اور بہن ہیں ان کا بہت مشکور ہوں, کیونکہ ایز آف یسٹرڈے 42,000 ریٹیلرز ہیو رجسٹرڈ, اور ان پہ ٹیکس کا اطلاق جو ہے وہ ہونا جا رہا ہے انشاءاللہ فرام جولائی. تو یہ بڑی کلیئر بات میں کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس میں کوئی ابہام نہ رہے کہ ہم ایڈیشنل نہیں لے کر آ رہے. اسی طرح ریئل اسٹیٹ کا سیکٹر ہے, اس میں ڈیمانڈ سائڈ پہ تو ہم نے کیا ہوا تھا. اب ہم سپلائی سائڈ جو ہیں, جو ہمارے بھائی اور بہن جو ڈیولپرز ہیں, اور جو تو سپلائی سائڈ کو بھی ہم ٹیکس نیٹ میں لے کر آ رہے ہیں. تو میں بڑا کلیئر ہونا چاہتا ہوں کہ یہ کہنا کہ جی آپ ایڈیشنل سیکٹرز پہ آپ نہیں جا رہے, تو اس پہ ہو سکتا ہے ہم شاید بجٹ میں میرے سے کوتاہی رہ گئی ہو کہ یہ میں اس میں بہت طریقے سے آپ کو نہیں بتا سکا. تو اس پہ اگر آپ کے کوئی اور سوال ہوں گے تو میں اس کا انشاءاللہ جواب دوں گا. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از نان فائلرز. میں نے یہ پارلیمنٹ میں بھی کہا ہے کہ یہ نان فائلر کی اختراع مجھے سمجھ نہیں آتی ہے. ہاؤ کین اٹ بی کہ ابھی جو آپ بات کریں گے کہ جن پہ ٹیکس آلریڈی لگا وہ دیتے جائیں, اور باقی لوگوں پہ ہم نے 2-3% کا ڈفرینشیل رکھا ہوا تھا تاکہ ہمارے پاس ریونیو آ جائے. تو اس لیے ان دس پرٹیکولر بجٹ وی ہیو ٹیکن اٹ ٹو دا پیونیٹیو لیول. اگر میں نان فائلر ہوں, مجھے 3-4-5 دفعہ ضرور سوچنا چاہیے کہ میں نے اپنا ٹیکس فائل کرنا ہے یا نہیں کرنا. اور آئی ایم ویری کلیئر کہ انشاءاللہ سونر دین لیٹر ہم یہ اختراع اس ملک سے باہر نکالیں گے. اس کے علاوہ جی یہ میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں آن دا گورنمنٹ ایکسپینڈیچر اینڈ اسپینڈنگ, کیونکہ اوبویسلی اس پہ بھی بڑے ویوز ہیں کہ آپ نے کیا کیا, کیا کر رہے ہیں. اب اس میں جو وزراء حضرات ہیں انہوں نے تو وہ سیلری نہیں لے رہے. میں یہ بھی آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنے یوٹیلیٹی بلز بھی پے کر رہے ہیں, کیونکہ میں اب کچھ 4 مہینے سے ہوں اس جاب میں, یہ میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں. بٹ دیٹ از اونلی گوئنگ ٹو پٹ اے لٹل بٹ آف ڈینٹ ان دا انٹائر تھنگ. یہ سمبولک چیزیں ہیں. سو پی ایس ڈی پی اس کو ہم نے کاٹا, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پبلک جو ایکسپینڈیچر ہے اس کو ریڈیوس کیا جائے, اور اس لیے بھی کاٹا کہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے, جس طرح سندھ گورنمنٹ یہ چلا رہی ہے, اس کو یہاں زیادہ سے زیادہ لایا جائے. بیکاز اگر آپ پی 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 میں پروجیکٹس لے کر آئیں گے, دا ادر تھنگ ول شو از کہ اکنامک وائبلٹی. ہم کون سے پروجیکٹس لا رہے ہیں جو یہ بھی کر دیں, یہ بھی کر دیں, یہ بھی کر دیں. ایٹ دا فیڈرل گورنمنٹ جب ہماری جو ریسیٹس ہیں اس میں سے 60% صوبوں کو دے کے, باقی ڈیٹ سروسنگ دے کے, باقی تو جو چیز ہم کر رہے ہیں وہ ادھار پہ کر رہے ہیں. آپ نے بھی لکھا ہے, میں بھی کہہ رہا ہوں, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. تو اس لیے یہ کہنا کہ جی آپ اپنے یہ پی ایس ڈی پی بڑھاتے جائیں, لیکن اس میں اب ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو لے کے جانا ہے, اور ایک صوبے نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں. دوسری بات ہوئی جی پینشن کی. یہ بجٹ کا حصہ نہیں تھا, لیکن ای سی سی میں یہ ڈیسیجن ہوا. اینڈ آل آف یو نو کہ کتنی انفنڈیڈ لائبلٹی ہے آن دا پینشن سائڈ. تو یہ ہم نے ایک بڑا امپورٹنٹ قدم اٹھایا ہے ان ٹرمز آف ہاؤ وی آر گوئنگ ٹو اسٹاپ دا بلیڈنگ, in terms of the new employees and colleagues entering the services, the civil bureaucracy starting tomorrow, and then the armed forces کا ہم نے 1 سال کا اس لیے بات کی ہے کہ ان کو اپنے سروس اسٹرکچر کو دیکھنا ہے. So that is going forward.
لیکن ہم اس پہ رک نہیں رہے. جو ایگزسٹنگ ہے اس پہ بھی جو کوئی لیگل ایشوز ہیں ان کو ہم نے ریزالو کرنا ہے. اینڈ وی آر ویری کلیئر کہ ہم نے اس کو آگے لے کر جانا ہے, بیکاز آپ لوگ بھی اس کا ذکر کر چکے ہیں کہ اس کو ہم کیونکہ اٹس اباؤٹ $1 trillion آف لائبلٹیز ایوری سنگل ایئر. تیسری چیز ہے منسٹریز, اور اس میں جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ان مائی ہی ہیز آسکڈ می ٹو چیئر دس, کہ ہم نے یہ جو منسٹریز ہیں جو ان کو ہم نے بند کرنا ہے یا ان کو ضم کرنا ہے یا ان کو ڈیوالو کرنا ہے. تو یہ ہم کوئی بگ بینگ اپروچ نہیں کریں گے. یہ نہیں ہوگا کہ سالوں سال لگ جائیں, مہینوں مہینے لگ جائیں. جو چیز ہمیں سمجھ آتی جائے گی ہم اس کو اناؤنس پرائم منسٹر صاحب اس کو اناؤنس کرتے جائیں گے اور ہم اس کو امپلیمنٹیشن کی طرف لے کے جائیں گے. جیسے انہوں نے PWD کا 2 ہفتے پہلے اس کی کلوجر کا اناؤنس کیا تھا, کل ان کی سربراہی میں اجلاس ہوا اور اس میں پورا امپلیمنٹیشن پلان اس کو دیا گیا کہ اس میں ہم نے جو پروجیکٹس چل رہے ہیں ان پروجیکٹس کو جو صوبوں کو دینا ہے صوبوں کو دینا چاہیے, جو اور محکموں کو دینا ہے ان محکموں کو دینا چاہیے. جو سلسلہ ہے امپلائیز کا وہ انہوں نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ ہم ان کو رنگ فینس کریں گے تاکہ ان پہ جو بوجھ ہے وہ نہ آئے. اینڈ اوور اے پیریڈ آف ٹائم وی ہیو ٹو فگر آؤٹ کہ ہم نے ان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے. اسی طرح جو لیگل ایشوز ہیں ان کو لے کے دیکھا جائے. جو ایسٹس ہیں جو ان کی ملکیت میں ہیں یا ان کی سپرویژن میں ہیں ان کو ہم نے کیسے مینیج کرنا ہے. تو یہ بیکاز ایک چیز اناؤنس کر دینا تو بڑا آسان ہوتا ہے, اس کو امپلیمنٹ کرنا اور وہ بھی ان دا رائٹ کائنڈ آف وے از ویری امپورٹنٹ. تو یہ بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ ایز وی گو فارورڈ. لیکن میں ابھی آلریڈی آپ کو ذکر کر چکا ہوں, جب آپ یہ دیکھیں نا کہ جی یہ ہو گیا فلانا ہو گیا, یہ بڑے بڑے آئٹمز ہیں جی. PSDP از 1.15 trillion, pension is more than $1 trillion, ministries over in the largest scheme of things پوری سول بیوروکریسی کو چلانے کا از 850 billion. تو یہ وہ سارے بڑے ایریاز ہیں جن پہ انشاءاللہ ہم کام کر بھی رہے ہیں اور کریں گے بھی. بس 2-3 اور گزارشات آپ کے سامنے اور پھر انشاءاللہ مقصد ہے کہ آپ کے سوالات لیے جائیں اور ان کو ہم آگے لے کر چلیں. ہم جو فرام مائی پرسپیکٹیو کہ پرائم منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں کہ یہ IMF کا آخری پروگرام ہوگا اور انشاءاللہ یہی ہماری حکمت عملی بھی ہے اور یہی خواہش بھی ہے اور یہی پختہ یقین بھی ہے کہ انشاءاللہ یہی ہوگا. لیکن ہم نے اس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے. سو دے آر 3 things which are road to market. ایکسپورٹس, اور اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں کہ جی آپ تو ایکسپورٹ کمیونٹی کو لے آئے ہیں دا نارمل ٹیکس رجیم. ہاں وہ اس لیے لے کر آئے ہیں کہ ایکسپورٹس پہ ٹیکس نہیں ہے, ان کی انکم پہ ٹیکس ہے, اور خدا نہ خواستہ کوئی اگر کمپنی لاس کرتی ہے تو کوئی ٹیکس نہیں انہیں دینا پڑنا. لیکن میں اس میں ایک ذکر کرنا چاہتا ہوں کیونکہ تالی دونوں ہاتھ سے بچتی ہے. ان کو ہم نارمل ٹیکس رجیم میں لے کر آئے ہیں, لیکن جیسے پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا کہ ان کے سیلز ٹیکس ریفنڈز میں کوئی جو ہے وہ ڈیلے نہیں ہونی چاہیے. تو یہ میں آج اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جولائی تک کے جون اینڈ تک کے آج شام تک کے جتنے ڈٹرمنڈ ٹیکس ریفنڈز ہیں وہ انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 دن میں ساری ایکسپورٹر کمیونٹی کو مل جائیں گے. اب اس کا تخمینہ میرے پاس نہیں ہے لیکن دس ول بی نارتھ آف اباؤٹ 50 billion rupees, کیونکہ یہ بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم ان کو نارمل ٹیکس رجیم میں لے کر آئے ہیں بیکاز دیٹس دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو ان ٹرمز آف ہاریزونٹل ایکوٹی. جو ہم نے ان سے پرومس کیا ہے کہ آپ کے جو ریفنڈز اتنے ڈیلے ہوتے ہیں وی کم تھرو آن دوز ریفنڈس. تو انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 دن میں پرائم منسٹر صاحب کی ہدایت پہ اینڈ دین ایز BAU پروسیس ہم ان کو یہ ریفنڈز دیں گے. دوسری ان کی جو ہے DLTL جو سالوں سال سے ان کو نہیں ملے, تو یہ بھی میں ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ڈیورنگ دس فسکل ایئر اس میں ہم نے بجٹ میں ایلوکیشن رکھی ہے تاکہ ہم ان کو یہ جو ان کے بہت سالوں سال کے جو ان کو DLTL میں نہیں ریفنڈز ملے وہ بھی انشاءاللہ ملیں تاکہ وی ٹیک اٹ فارورڈ. FDI اس میں بڑی بات ہوتی ہے اس وقت اوبیسلی سعودی عربیہ کی, UAE کی, اس میں کام سلسلہ چل رہا ہے. CPEC پہ بات ہوتی ہے. ابھی بھی لوگ بات کرتے ہیں بڑے بڑے پروجیکٹس کی اور بڑے بڑے انفراسٹرکچر پروجیکٹس کی. ہاں اس میں سے 1-2 چیزیں ہیں
But primarily CPEC Phase 2 is about monetization of the infrastructure which we created. جو میں پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ گیا اور لوگ بھی ہم گئے, دس از اباؤٹ ری لوکیشن آف دیئر انڈسٹری ہیئر تاکہ اس کو ایکسپورٹ کیا جا سکے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ از انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس, اور انشاءاللہ اگلے سال میں وی ول ایکسیس انٹرنیشنل کیپٹل مارکیٹس انکلوڈنگ دا پینڈا بانڈ. ایگریکلچر اور آئی ٹی یہ ہمارے گروتھ سیکٹرز ہیں, آپ اس میں کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ بالکل کر سکتے ہیں. پی ڈی ایل پہ بات ہو رہی ہے, میں بڑا اس پہ کلیئر ہونا چاہتا ہوں کہ پی ڈی ایل ہم بالکل اس کا اطلاق جو 70 کا ہم نے ہدف دیا ہے اس کا اطلاق ہم نہیں کرنے جا رہے. یہ ایک سیلنگ ہے جو رکھی گئی ہے. آئی جسٹ وانٹ ٹو بی ویری کلیئر کہ یہ ہم نے جو پہلا بجٹ تھا, پہلا جو میں نے تقریر کی اس میں یہ نمبر ہم نے 80 رکھا تھا, جس کو ہم نے ریوائز کر کے 70 لے کر آئے ہیں, اور اس کا بالکل اطلاق نہیں ہو رہا. اس کو ہم ایز ہیڈ روم رکھیں گے, ایز سیلنگ رکھیں گے. نیشنل فسکل پیکٹ, یہ میری چیف منسٹر صاحبان سے اور چیف منسٹر صاحبہ سے گفتگو ہو چکی ہے, کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور اس کو ہم آگے ان کے ساتھ ضرور اس پہ بات کریں گے. اس کا بجٹ سے تو بہت کم تعلق ہے, لیکن ملک کی سسٹینیبلٹی سے بہت امپورٹنٹ تعلق ہے, تاکہ جو ہم ان کو بھی انسینٹیوائز کر سکیں کہ وہ جو ان کو ٹیکس لگانا چاہیے وہ لگائیں, صرف 60% جو پروسیڈز ہیں اس کے بیسس پہ منحصر نہ کریں, کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ کے لیے پھر اتنا ہی مشکل ہوتا ہے, اور جو ایکسپینڈیچر شیئرنگ ہے اس میں اپنا حصہ ڈالیں. اور یہ ایک ایسی ڈسکشن ہے جو ان کی مشاورت سے آگے چل رہی ہے. اینڈ دا لاسٹ تھنگ آئی جسٹ وانٹ ٹو سے از کہ آئی ایم ایف کے بارے میں بڑی باتیں ہوئی ہیں, اور میں اس میں بڑا کلیئرلی کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں سے میں نے شروع کیا تھا کہ اگر میکرو اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہوگی, اینڈ دا آئی ایم ایف پروگرام از آر ایشورنس ان ٹرمز آف دا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی, تو یہ پروگرام ہم بالکل آگے لے کر جا رہے ہیں. یہ ناگزیر ہے. جو ناقد بھی ہیں وہ بھی یہ مانتے ہیں کہ اس پروگرام کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکتے ہیں. تو اس لیے یہ پروگرام اس کی بڑی مثبت پیش رفت ہو رہی ہے, اینڈ انشاءاللہ وی آر ویری آپٹمسٹک کہ وی ول بی ایبل ٹو ٹیک اٹ تھرو دا فنشنگ لائن for an extended fund program which is going to be larger and longer in nature. میں جی یہاں رکتا ہوں تاکہ آپ کے جو سوال جواب ہیں ان پہ ہم بات چیت کر سکیں. جی بہت مہربانی. منسٹر صاحب, یہ جس طرح پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ یہ جو بجٹ آپ نے پیش کیا ہے یہ آئی ایم ایف کی اسسٹنس سے یا ہماری اسسٹنس سے آئی ایم ایف نے تیار کیا ہے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں کیونکہ آپ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کا انٹریکشن ہو رہا ہے, آپ نے انگیج کیا ہوا ہے, کیا آئی ایم ایف سیٹسفائیڈ ہے جو کچھ آپ نے آج تک کیا ہے, اور کیا اس بات کا کوئی چانس موجود ہے کہ آنے والے ہفتوں یا مہینوں میں, کیونکہ لوگ تو بہت پریشان ہیں, ڈیفینیٹلی لوگ بہت پریشان ہیں, آپ اس کو سبسکرائب کرتے ہیں یا نہیں کرتے, لیکن کیا کوئی ریلیف کا کوئی چانس بنتا ہے؟ اٹس اے لے مین کویسچن, دس از واٹ آئی وانٹ ٹو نو فرام یور گڈ سیلف. جی بہت بہت شکریہ. جی دیکھیں, چونکہ پرائم منسٹر اس کو خود کہہ چکے ہیں تو مجھے اس میں آئی ووڈ ریپیٹ واٹ ہی ہیز سیڈ کہ ہماری اس بجٹ کے سلسلے میں ان کے ساتھ مشاورت جاری رہی ہے, کیونکہ یہ بار بار یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ یہاں پہنچ گئے, اب پھر کوئی منی بجٹ آئے گا, نہیں منی بجٹ آئے گا. تو اس چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر ایک چیز وی آر ویری کلیئر ان آر تھاٹ پروسیس کہ ہم نے اس پروگرام کو آگے لے کر جانا ہے, تاکہ جو ہماری کرنسی اسٹیبلٹی ہے, جو ہمارے ریزروز ہیں, جو باقی ساری. دیکھیں سر, مسئلہ کیا ہوتا ہے, کیونکہ بڑا آسان کام ہوتا ہے کہ جی اسٹیبلائزیشن چھوڑ دیں, گروتھ کی طرف چلے جائیں. ہماری اکانومی از امپورٹ لیڈ. یہ پہلے میں کوئی بہت بڑی پاسٹ ہسٹری کی بات نہیں کر رہا سر, یہ اب پچھلے 3-4 سال میں یہ ہو چکا ہے کہ ہم نے کہا جی چھوڑیں ادھر, ہم جائیں گے جی گروتھ کی طرف. بیکاز یو آر امپورٹ لیڈ, گروتھ تو آپ کر دیتے ہیں, 3-4 مہینے میں یو رن آؤٹ آف ڈالرس, اینڈ دین یو ہیو ٹو گو بیک آن یور نیز ٹو ری نیگوشیٹ دا انٹائر پروگرام. تو اس قسم کی جو ہے اس کو ہمیں اس سے تھوڑا سا پرہیز کرنا چاہیے, بیکاز کوئی بھی اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. باقی جو آپ نے بات کی جی کہ جو پریشانی ہے, میں بالکل بات سمجھتا ہوں, وہ بالکل بات سمجھتا ہوں کہ یہ ڈفرینٹ سیگمنٹس پہ جو ایڈیشنل ٹیکسز آئے ہیں اس کی وجہ سے
اس کا بالکل ایمپتھائز، آئی سمپتھائز، بٹ اس کا جو تدارک بھی ہم نے کرنا ہے اور ابھی کرنا ہے. میں نے ابھی ایک ایگزامپل سر آپ کو دے دی ہے، ایک ایگزامپل دے دی ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس ہو سکتا ہے وہ تو کر دینا ان ٹرمز آف پروسیس، کہ اگر ہم ایکسپورٹر کمیونٹی کو لے آئے ہیں ان دا نارمل ٹیکس رجیم، تو جو ان کے ہم نے باقیات دینے ہیں وہ تو ہم دیں نا، جو ہمارے ہاتھ میں ہے. اس کا آئی ایم ایف کے ساتھ تو کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو جو ہم نے کرنا ہے، لاٹ آف تھنگز ہم کہتے ہیں آئی ایم ایف یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، فنڈ نے یہ کر دیا، یہ تو ہم نے کرنا ہے. تو اس لیے میں نے سوچا کہ آج یہ آپ کے سامنے موقع مجھے مل رہا ہے، میں اس کو اعلان کر دوں تاکہ کل آپ مجھے یو کین ہولڈ می اکاؤنٹیبل کہ آپ کل یہ کہہ کے گئے تھے. اور اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں بیکاز دس از ناٹ آن، کہ یہ اتنی دیر لگتے رہیں، وہ فالو اپ کرتے رہیں، جو ان کے ڈٹرمنڈ واجبات ہیں وہ ہم ان کو واپس کریں اور ٹائملی واپس کریں. اور اسی طرح جی میں آپ کا سوال بالکل درست ہے، میں بڑا کلیئر ہوں جی انشاءاللہ، کیونکہ اس وقت جہاں تک انفورسمنٹ کا تعلق ہے، انفورسمنٹ سے میری کیا مراد ہے، جو ہماری لیکیجز ہیں، جو ہماری تھیفٹ ہے، جو ہماری کرپشن ہے، دیز گو انٹو ٹریلینس. میں پہلے بھی آپ کے اسی فورم میں ذکر کر چکا ہوں 2.7 ٹریلین روپیز ان اسٹاک لٹیگیشن. اس میں سے اگر آدھا بھی آ جائے، جو ہماری یہ میں نے فراڈز کی بات کی ہے، اس میں سے ہم آدھا بھی روک سکیں، اس کا فنڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ہمارا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے، اور آئی ایم بینگ ویری اوپن، نہ آپ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ ہم انفورسمنٹ کریں گے، نہ فنڈ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ آپ انفورسمنٹ کریں گے. اور کیونکہ یہ ہمارا 70 سال کا تجربہ ہے، تو اب میں یہ صرف آپ کے سامنے یہ بات یہ کر رہا ہوں، لیکن ہوگا تبھی جب ہم کر کے دکھائیں گے. That I'm very clear that the actions have to speak louder than the words, other than the skepticism in this room and skepticism in other places, کہ وہ پھر ease of collection اور جو جہاں سے certainty of collection ہے ہم وہیں جاتے جائیں گے. اور اگر ادھر ہی جاتے گئے تو this will become even more untenable than where we are today. اسکوپ آف ریلیف میں کوشچن تھا کہ اسکوپ آف ریلیف ہے ڈاؤن دا لائن. بالکل ہوگا جی انشاءاللہ انشاءاللہ. جی کیا نہیں صاحب. سر معذرت کے ساتھ آپ نے بڑی اچھی پکچر پیش کی. مجھے کیوں لگتا ہے کہ آپ نے دو قومی نظریے کا ایک نیا منظر پیش کیا ٹھیک کہ جو لوگ آپ کی سائڈ آف دی ٹیبل تھے ان کو آپ نے پروٹیکٹ بھی کیا, ان کو آپ نے ریلیف دی, بٹ دی پیپل آن دی ادر سائڈ ہیو بین ٹیکسڈ ہیویلی. صرف ایک دو مثالیں آپ کو دینا چاہوں گا تاکہ وضاحت ہو جائے کہ جو آپ کے ایم پیز ہیں ان کے لیے آپ نے انکریز کر دیا, جو آپ نے پراپرٹیز اور ریئل اسٹیٹ کے ٹیکس لگائے, اس میں جو لوگ گورنمنٹ سروس میں ہیں, وہ وردی میں ہے یا روڈز میں ہے یا سول میں ہے, ان ساروں کو جو ٹیکس ریلیف تھا وہ ان کو آپ نے ٹیکس ایگزمپشن دی ہے. اور انہیں کے بھائی جو پرائیویٹ سیکٹر میں ہے جنہوں نے ساری زندگی رشوت کی صورت میں بھی ٹیکس دی ہے, پھر اس کے بعد اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے اگر کوئی ایک ایسٹ بنایا ہے اس کے اوپر آپ نے 45% to 15% فائدہ نان فائدہ ٹیکس لگایا. انہیں کے بھائی جو گورنمنٹ سروس میں ہے ان کے اوپر وہ ٹیکس آپ نے ایگزمپشن دے دی. لگتا یوں ہے کہ جیسے آپ نے ڈی ایچ ایز ریلیٹڈ جتنے ریئل اسٹیٹ تھے اس کو آپ نے ایگزامپ کر دیا, اور جو باقی سیکٹر تھے جو غریب غربا کے, چل ان کو غریب غربا نہیں کہتے جی, آپ کہتے ہیں کلاس, تو آپ نے ان کے اوپر ٹیکس دیا, اور ایک ہی گھر کے اندر دو بھائیوں کو آپ نے ڈفرینٹ ٹیکس ریٹ کے اوپر وہ کر دیا. ایک تو یہ. دوسرا سر یہ بتائیے کہ آپ ریپیٹڈلی یو ہیو ٹاکڈ اباؤٹ نیو فسکل پیکٹ, تو جو نیشنل فائنینس کمیشن ایوارڈ ہے اس کا کیا یہ سم تھنگ اباؤٹ این ایف سی ہے یا اس کے نیچے ہے, یا مطلب اس کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن کیا ہے؟ جی جی سر, آئی تھنک یعنی صاحب آپ کے دونوں سوال جو ہیں وہ بڑے بڑے مناسب سوال ہیں. تو دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں خود 4 مہینے سے آئی ایم آن دس سائڈ آف دا ٹیبل, 6 سال میں اسی سائڈ سے ہو کر آیا ہوں, بینگ ان دا پرائیویٹ سیکٹر اینڈ آن دا سیلریڈ اسٹاف ایز ویل. تو میں نے تو پہلے ہی ذکر کیا کہ یہ جو یہ میں آپ کو پہلے ذکر کر دوں کہ جہاں سے ہم نے شروع کیا تھا یہ کام آن دا سیلریڈ کلاس in terms of the discussions and where we have ended, is it more burden? The answer is absolutely there is more burden. اور اس میں اور انشاءاللہ جیسے انہوں نے پہلے سوال کیا کہ جیسے ہی فسکل ہمیں اسپیس ملتی ہے, میں بڑا کلیئر ہوں
کہ اس سیگمنٹ کو انشاءاللہ ہم سب سے پہلے ریلیف دیں گے۔ دوسری آپ کی بات رہی کہ جی آپ نے اسپیسیفک ایگزیمپشنز دی ہیں ایٹسیٹرا، ہم نے کیانی صاحب ہم نے صرف ایکسٹینڈ کیا ہے جو ایگزسٹنگ ایگزیمپشنز ہیں، کوئی نئی ایگزیمپشن نہیں دی۔ جو نئے ٹیکسز آئے ہیں دوز ایگزیمپشنز ہیو بین کیریڈ تھرو، سو آئی جسٹ وانٹ ٹو بی ویری کلیئر کہ کوئی اس میں ایڈیشنل نہیں ہے، جو آلریڈی ایک رجیم تھی اسی کو ہم نے کیری فارورڈ کیا ہے۔ جہاں تک نیشنل فسکل پیکٹ کی بات ہے تو میں نے جیسے ذکر کیا کہ یہ کانسٹیٹیوشنل معاملات ہیں سر، اور آپ میرے سے بہتر جانتے ہیں 2010 میں یہ لاسٹ ہوا تھا این ایف سی ایوارڈ، اور اس میں کانسٹیٹیوشن از ویری مچ انوالوڈ۔ تو ہماری تو اس وقت یہ ہے بات کہ ہم نے جو صوبوں سے اب بات کرنی شروع کی ہے، وہ صوبوں سے بات یہ ہم نے کرنی شروع کی ہے کہ جو ریونیو اور ایکسپنسز ہیں ان کو اس طریقے سے آگے لے کر چلیں کہ جو پورا سوورن ہے، جو ملک کے لیے جو ہے وہ سسٹینیبل ہو سکے۔ جیسے میں نے ذکر کیا ایٹ دا کنٹری لیول 9.5 سے 13% جانا بہت امپورٹنٹ ہے۔ ہمارے جو ہمسایہ ملک ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، وہ 17-18% پہ کرتے ہیں۔ یہ جب ریلیف کی بات کرتے ہیں وہ ریلیف اسی صورت میں آ سکتی ہے نا کہ جب آپ کے جو محصولات ہوں وہ آپ کے ایکسپینڈیچر سے کم ہوں۔ تو اس میں ہم نے جو صوبوں سے ابھی مشاورت شروع کی ہے وہ اسی طرح شروع کی ہے کہ ان کو انسینٹیوائز کیا جائے کہ آپ فردر جو آپ کے متعلقہ ٹیکسز ہیں آپ ان پہ فوکس کیجئے اور ایڈیشنل اس میں ریسورسز لے کر آئیے۔ دوسری یہ ہے کہ ایسے ایکسپینڈیچرز ہیں، اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ اس میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو ایسی ایکسپینڈیچرز ہیں جو صرف صوبوں سے متعلق ہیں، تو وہ ہم ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ یہ ایکسپینڈیچرز آپ اٹھائیے تاکہ اس کو ہم آگے لے کر جا سکیں۔ اور اس میں آپ ذکر کرتے تھے جو ہمارے سوشل پروٹیکشن پروگرامس ہیں ان پہ ذکر ہو رہا ہے کہ چونکہ آپ کے اپنے صوبے میں اس کا ایک فائدہ ہے تو اس میں آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ اخراجات شیئر کیجئے۔ اسی طرح جو پی ایس ڈی پی ہے، پی ایس ڈی پی میں جو بالکل ایسے منصوبے ہیں، ایک سڑک ہے جی جو 3 صوبوں کے ساتھ ملتی ہے، ایک ڈیم ہے جو سارے صوبوں کو ہیلپ کرے گا، تو وہ تو بالکل فیڈرل گورنمنٹ کو کرنا چاہیے، اس میں تو کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک ایسا منصوبہ ہے جو صرف اس پروونس کے ساتھ متعلقہ ہے تو ہماری ریکویسٹ ان سے یہ ہے کہ آپ اس کو اپنے اینول ڈیولپمنٹ پلان میں لے کر آئیے، کیونکہ آپ کے پاس ریسورسز اویلیبل ہیں۔ تو یہ کلیکیانی صاحب یہ ہماری گفتگو جو ہے اس وقت اس کا آغاز ہے، بٹ آئی ایم سنسیئرلی ہوپنگ کہ ہم جو ہے وہ اس کو ہم آگے لے کر بھی جا سکیں اور اس پہ کوئی ایک خاطر خواہ ہم اس پہ رزلٹ بھی لا سکیں۔ بیکاز میں بار بار ایک ایگزامپل دیتا ہوں کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر سے آیا ہوں کہ ہم اگر ایک انٹرپرائز کی سوچ رکھیں، کیونکہ اگر ہم کہیں میں نے اور بھی یہ کہا تھا اگر ہم ایک کشتی میں سوار ہیں اور میں یہ کہوں کہ ایکچولی چھید جو ہے تمہاری سائڈ آف دا بوٹ ہے، تو پھر خدا نہ خواستہ اٹس ناٹ اے کویسچن آف وین، اٹس اونلی اے کویسچن آف ایف دیٹ دا انٹائر بوٹ از گوئنگ ٹو سنک۔ تو اس لیے میں ان گزارشات کے ساتھ میں چیف منسٹر کے سامنے جا رہا ہوں کہ اس کو ایک ایز اے سوورن نیشن ہم اس کو آگے لے کر چلیں جی۔ تھینک یو جی۔ آپ نے کہا کہ پی ایس ٹی پی سے آپ نے 250 بلین کا کٹ لگایا ہے، جی جی، تو مجھے ذرا یہ بھی بتا دیجیے کہ جو ایس ڈی جیز یعنی جو پارلیمنٹیرینس کی اسکیمز ہیں 75 بلین ایلوکیشن تھی، کیا آپ نے اس پہ بھی کٹ لگایا ہے، اس کو ختم کیا ہے؟ کیونکہ آئی ایم ایف نے اس پہ بھی اعتراض کیا تھا اور اس وقت آپ نے جو ہے اس کو پہلے نہیں تھا پی ایس ڈی پی میں لیکن بعد میں اس کو ایڈ کر دیا۔ ایک دوسرا کوشچن میرا یہ ہے کہ جو آپ منسٹریز اور ڈویژنس ختم کر رہے ہیں اس میں جو لوگ امپلائیز ہیں، جو سینئر امپلائیز ہیں، وہ تو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ ہو جائیں گے، لیکن وہ امپلائیز جو گریڈ 1 سے 16 تک ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 سال جس کی سروس ہے تو وہ اس کو ادھر ادھر کر دیا جائے گا اور جن کی سروس 10 سال سے زیادہ ان کو کہیں نہ کہیں ایڈجسٹ کر دیا جائے گا، ایک یہ۔ اور تیسرا جو ہے الیکٹریسٹی ٹیرف پہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ نوٹیفائی کریں جو کہ نیپرا کا ڈیسیجن ہے۔ جی جی، تو مجھے یہ بتائیں کہ ایک عام آدمی
بجلی استعمال کرتا ہے تو بھی اس کو بل دینا پڑتا ہے, اور نہیں استعمال کرتا تو پھر اس کو آئی پی پیز کی جو پیمنٹس ہیں اس کی بھی جو ہے وہ پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں. تو یہ مجھے بتائیں کہ آخر کب تک پاکستانی قوم ان چیزوں سے گزرے گی, اور یہ 75 بلین مطلب لازمی بتا دیجیے کیونکہ اس میں بڑے پیمانے پر کرپشن انوالو ہے, 50% سے زیادہ جو ہے اس میں کمیشن انوالو ہے. دیکھیے یہ جو پی ایس ٹی پی والا سوال ہے وہ جس پرپورشن سے سارا ہم یہ دیکھیں کٹ کی بات نہیں ہے. میں اس پہ ایکچولی یقین کرتا ہوں اور یقین رکھتا ہوں کہ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو تو ہمارے پروجیکٹس اور آلریڈی 70-80% مکمل ہو چکے ہیں, ان کو 81% اس ایلوکیشن میں وہ پروجیکٹس رکھے گئے ہیں جو 70-80% ایگزیکیوشن اور کمپلیشن کے قریب ہے. ان کو کمپلیٹ کرنا آئی تھنک ہماری اولین ترجیح ہونی چاہیے تاکہ اس کا معیشت میں اس میں ہیلپ مل سکے. سو یو کین تھنک اباؤٹ اٹ کہ 19% آر اونلی دا ونز وچ ہیو بین ایڈڈ, نمبر 1. نمبر 2, میں وہ ٹیکنیکل بات نہیں کرنا چاہتا لیکن ان میں سے وہ پروجیکٹس ہیں جن کا ہمیں ایک روپی کور دینا پڑتا ہے. روپی کور یہ ہے کہ جو ورلڈ بینک, اے ڈی بی, اے آئی بی سے جو آ رہے ہیں ان کا ہمیں روپی کور رکھنا چاہتا ہے کیونکہ وہ بھی بڑے امپورٹنٹ پروجیکٹس ہیں جن کو ہمیں پایا تکمیل تک لے کے جانا ہے. باقی جو آپ نے بات کی کہ جو یہ ایس ڈی جیز ہیں یہ ہم جو ہے ان کو ہم نے جو ہے پروپورشنٹلی اس کو آگے لے کر جا رہے ہیں. دیکھیں جہاں تک آپ نے بات کی جی کرپشن, میں نے تو دیکھیں ایسی چیز میں نے ذکر کیا ہے, یہ جو پی ڈبلیو ڈی ہے مائی فرینڈ, اس کا مقصد جو ہے یہ پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں اس لیے میں دہرا رہا ہوں رائٹ, کہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ان کولیگس کے ساتھ ہم نے کیا کرنا ہے. یہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں 6100 لوگ ہیں بیکاز وہ آپ کی اگلا جو متعلقہ سوال ہے اس میں ہے. اس میں سے کچھ لوگ ہیں وہ آر دا انجینئرز, ایس ڈی اوز ایٹسیٹرا. پھر اس میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو مینٹیننس میں ہیں, مالی ہیں اور لوگ ہیں. وہ تو ہمیں ایک سروس اپنی رکھنی ہے نا, انہوں نے تو وہ کام کرتے رہنا ہے جو کام کرنے رہنا ہے. مقصد اس کا ڈائریکٹ کاسٹ نہیں ہے جو ابھی بھی بات ہو رہی ہے کہ جی چاہتے ہیں کہ کسی کو ملازمت سے نکالا تو نہیں جائے گا. تو اگر فرض کریں آگے جا کے ویدر از دس اور ویدر از پریویٹائزیشن, ان امپلائیز کا جو ہے, دیکھیں میں بھی پریویٹائزیشن پروسیس میں خود بھی چل کے آیا ہوں, یہ بینکس بھی سارے پریویٹائزیشن پروسیس کے ساتھ چل کے آگے گئے ہیں رائٹ. تو اس وقت نکالا بھی گیا, اس وقت اب ہائرنگ بھی دبا کے ہو رہی ہے بینکوں میں. تو یہ جو ہے اگر فرض کریں دے آر پیپل ہو فرسٹ آف آل لاٹ آف پیپل ول بی ریٹینڈ اگر دے آر کمپیٹنٹ. ادر پیپل who have to be gone, ان کو رنگ فینس کر کے ان کا ایک مناسب ریڈنڈنسی پیکیجز ہوتے ہیں, ان کے جو بھی لیگل اس کی ریمیفیکیشنز ہیں جی وہ تو ہمیں پوری کرنی پڑیں گی. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ آج کے اٹھ کے پرائیویٹ سیکٹر میں تو چلیں, یہ گنجائش پھر بھی موجود ہے رائٹ کہ سم ون کین ٹیل می کہ تھینک یو ویری مچ اینڈ 3 months یو شوڈنٹ بی ہیئر رائٹ. لیکن آپ کی بات درست ہے, ہم جو بھی لیگیلٹیز ہیں اس فریم ورک میں ہمیں چلنا پڑے گا اور اس کو ہمیں رنگ فینس کر کے اس کو آگے, اسی لیے میں نے وہ پی ڈبلیو کا ذکر کیا. ڈفرینٹ ورک اسٹریمز ہیں, ایسے تو نہیں ہو سکتا آپ کو ایک محکمہ بند کر دے, وہ جو پروجیکٹس چل رہے ہیں وہ کہاں جائیں گے. دیر ہیز ٹو بی پراپر ہینڈنگ اوور, ٹیکنگ اوور. لیکن میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ جو آپ نے کرپشن کی بات ہی کی ہے وہاں مسئلہ یہ ہے کہ اٹس ناٹ دیئر ڈائریکٹ کاسٹ, اٹس دا کاسٹ آف how much money is allocated, how much money is actually spent, and how much money is actually whistled away. That is the real cost to the exchequer, my friend. تیسری چیز آپ نے جو کہی ہے الیکٹریسٹی ٹیرف کی, دیکھیں میں بالکل آپ کی بات سمجھتا ہوں اور اس میں میں آپ کو کہوں گا کہ اگر اویس لغاری صاحب ابھی تک نہیں تشریف لائے تو وہ آپ کے ساتھ بیٹھیں. جتنا وہ کام کر رہے ہیں آن دا پرائیویٹ سیکٹر ریفارم, آئی تھنک ون ہیز ٹو گیو ہیم فل مارکس فار دیٹ. اور اس میں گورننس کی بھی بات ہو رہی ہے بیکاز اٹ ہیز ٹو اسٹارٹ ود دا ڈسٹریبیوشن کمپنیز کہ ان میں پولیٹیکل اپوائنٹیز ہم نہ لگائیں, ہم پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ لے کر آئیں, پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ چیئر کریں ان بورڈز کو. دوز پرائیویٹ سیکٹر بورڈز ہیو ٹو بی ڈریون ناؤ تھرو کی پرفارمنس انڈیکیٹرز, کیونکہ یہ بات نہیں ہے کہ میں بیٹھا ہوں مجھے بتایا جائے کہ میرے یہ ٹارگٹس ہیں, اگر میں ٹارگٹس میٹ نہیں کرتا تو مجھے فارغ کر دینا چاہیے. اس پہ کام کر رہے ہیں. اور دوسرا جو آؤٹ سورسنگ یا پریویٹائزیشن اس پہ کام ہو رہا ہے.
बिकॉज देखें जी, अगर हम ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म नहीं लाएंगे, क्योंकि बात ये होती है जी बजट में आपने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की, ये है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म जो चल रही हैं, ये बजट का हिस्सा नहीं है, और बजट का हिस्सा उसी वक्त बन सकती हैं व्हेन आई एम एबल टू क्वांटिफाई, क्योंकि ये आपका जो गिला है वो दुरुस्त गिला है कि ये कहाँ से, ये सेविंग्स कहाँ से आएंगी। वो ये है कि हमें 4 महीने हुए हैं, दिस प्रोसेस इज़ इन द वर्क्स, और अब अवैस लगारी साहब मुझे बताएंगे कि इतनी मैं थेफ्ट, जिस तरह मैंने FBR की थेफ्ट की बात की है, उनका तखमीना है 500 बिलियन रुपए की थेफ्ट हो रही जी, 600 बिलियन चले, आज स्टैंड करेक्टेड, 600 बिलियन। मैं सर ये आपको जिक्र करना चाहूँ कि देखें, ये जो एडिशनल रेवेन्यू मेजर्स लिए गए हैं, अगर आप भी हमारी बात मान लें और दूसरे लोग भी हमारी बात मान लें कि हम ये इंशाल्लाह करके दिखाएंगे, तो अगले साल ना सिर्फ ये रेवेन्यू मेजर्स की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसमें जो आपने सर रिलीफ की बात की है, वो फिर हम ये करके दिखाएंगे, बट हमें करके दिखाना है। एंड यू नो, आप भी इधर हैं, हम भी इधर हैं, तो इंशाल्लाह हर 2 महीने के बाद हम मिलते रहेंगे, एंड यू हैव टू होल्ड अस अकाउंटेबल। जी सर। सर। जो आपने लास्ट बात की है, इसी से मेरी आगाज करता हूँ कि आपने सर। कहा कि करके दिखाना, असल यही आपका इम्तिहान है कि लिप सर्विस आज तक चली आ रही है कि ये नहीं हो रहा कि जो आपकी तरफ से कमिटमेंट की जाती है आम आवाम के साथ वो पूरी की जाए। हफीज शेख साहब आए थे, उन्होंने GST बढ़ाया था और ये वादा करके हाउस ऑफ फ्लोर पे वादा किया था कि 1% बढ़ा रहे हैं हम, अगले साल जब एडिशनल रेवेन्यू आ जाएगा हम वापस ले आएंगे। आज दिन तक गवर्नमेंट ने जो भी काम दिया है, कहा जाता है कि जैसे ही हमारा फिस्कल स्पेस आएगा हम रिलीफ देंगे। आम आदमी को रिलीफ नहीं दिया जाता, लेकिन जो ताकतवर लॉबी होती है उसको रिलीफ दे दिया जाता है, और इस बजट में भी यही है। तो दूसरा सर ये है कि एक चीज़ क्लैरिफिकेशन है कि आपने ये बातों का कहा कि 42,000 रजिस्टर्ड हो गए, जबकि जुलाई से इन पर टैक्स लागू हो जाएगा। क्या इसकी शरह तयन हो चुका है कि ये किस शरह से ये टैक्स लागू होगा? तीसरा जो चीज़ है सर, पेंशन रिफॉर्म के हवाले से आपने जो ECC ने अप्रूवल दी है, वो भी एक आगे अप्रूवल दी है, उसका इम्पैक्ट भी उतना नहीं आ रहा। आपकी पॉलिसी में यूनिफॉर्म जो है वो यकसानियत क्यों नहीं होती? यहाँ भी आपने मुकद्दस गाय को जो है वो ड्यूज दे दिया और दूसरों को छोड़ दिया, और बाकी भी जो पेंशन कमीशन में पूरी रिफॉर्म 3 से 4 साल उन्होंने लगाए थे, इंडियन मॉडल को उन्होंने जो है वो स्टडी किया, बाकी मुल्कों को स्टडी किया, वो सारी छोड़ दी, और सिर्फ आपने पिक एंड चूज करके थोड़ा सा सिविलियन पे उसको जो है वो कर दिया, उसका इम्पैक्ट भी बहुत कम आ रहा है। इसी में एज भी बढ़ानी थी, 65 साल करनी थी, उसका क्या बना? वो है नहीं है। तो ये अब आखिरी साल ये चूँकि अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पर कह रहा हूँ कि सर यहाँ पे गवर्नमेंट के भी किसी हद तक हाथ बंधे हुए होते हैं कि ग्रुप आपको डोमिनेट कर लेते हैं। जब आप कोई नेशनल इंटरेस्ट में कोई लेते हैं स्टेप, तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं और फिर आपको बैकवर्ड पे जाने में मजबूर कर देते हैं। क्यों आप ऐसी कानून साजी नहीं करते? एक एग्जाम्पल मैं देखूँगा, अब्दुल्ला यूसुफ ने एक मतलब कोशिश की थी, लेकिन वो भी नाकाम। जितने मुल्क के चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज हैं और FPCCI और प्लस ट्रेड यूनियंस हैं, इनके जो ऑफिस बेरर की मैं बात कर रहा हूँ, मेंबर्स की नहीं, ऑफिस बेरर, क्यों आप कानून ऐसा नहीं लाते कि इनके ऑफिस बेरर 0 टैक्स की रिटर्न के उन पर पाबंदी होनी चाहिए, टैक्स पेयर होने चाहिए जो नेशनल एक्सचेकर में बाकायदा तौर पे पैसे जमा करें। क्यों होता ही है कि ये बिजनेस बना हुआ है, ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये अपने मेंबर्स एग्जीक्यूटिव मेंबर बनाते हैं, सदूर बनाते हैं, नायब सदूर बनाते हैं। जब गवर्नमेंट नए सेक्टर को टैक्स मैनेज में लाने की कोशिश करती है तो वो इनको बैक करते हैं, फाइनेंसिंग करते हैं, और ये स्ट्रीट पावर लेके आ जाते हैं और आपको इस हद तक मजबूर कर देते हैं। ये हमने देखा CNIC की शर्त पे भी, यही हमने जो रिटेलर वाली आपने बात की, मिफ्ता इस्माइल वाली, हम इस पर विटनेस हैं, यही उन्होंने स्थित किया। जो आपने FPCCI की बात की कि हम ये करके दिखाएंगे, 3 वादे मैं आपको बता सकता हूँ कि जो इन्होंने ये रिकॉर्ड में, आप रिकॉर्ड निकलवा सकते हैं फाइनेंस मिनिस्टर के, जो फाइनेंस मिनिस्टर से इन्होंने वादे किए कि आप ये स्टेप करते हैं हम आपको टैक्स नेट इतना बढ़ा देंगे। आज दिन तक टैक्स नेट नहीं बढ़ा। जो टैक्स नेट बढ़ा है वो आपने जो पहले से लोग नेट में होते हैं उन्हीं पे करते थे कि 8,000 से हम चले थे तकरीबन। हाँ जी, आज हम कितने हज़ार पे खड़े हैं रेवेन्यू में, लेकिन आवाम को रिलीफ क्या चाहिए? हमेशा हर वक्त हम कहते हैं कि हम कुर्बानी दे दें, फिस्कल स्पेस आएगा तो हम रिलीफ दे देंगे, लेकिन वो फिस्कल स्पेस रेवेन्यू तो हमारा कहाँ से कहाँ बढ़ गया है, लेकिन हम एक्सपेंडिचर उतने बढ़ाते जा रहे हैं। उसमें एक्सपेंडिचर में भी सर कि आप ये गलती नहीं है, ज्यादती नहीं है कि आप डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर पे कट लगा रहे हैं। डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर तो बढ़ना चाहिए ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज जनरेट हों, रेवेन्यू आए, रोजगार मिले। अगर महंगाई होती भी है तो लोगों को कम अज कम इतने पैसे आते हैं कि वो महंगाई उतना इम्पैक्ट नहीं डालती। अच्छा ना होता कि आप नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर जो है उसको कट करते हो,
उसको आपने बढ़ा दिया, मिनिस्ट्रीज के, डिवीजन के और जो अरकान पार्लियामेंटेरियन है उनकी जो मराहत है उनमें भी जो है वो इजाफा कर दिया। ये थोड़ी सी गुजारिश करनी। बहुत मेहरबानी जी। देखिए, मैं आपका जो पहला पॉइंट था और जो बाकी कुछ पॉइंट्स हैं उनको साथ मिलके करूँगा। पहली बात तो आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि हम ये जब टैक्सेस लगाते हैं, इंक्लूडिंग जब हम बात करते हैं ये सुपर टैक्स, हम कहते हैं कि हम 1 साल के लिए लगा रहे हैं, बट द रियलिटी इज़, क्योंकि मैं खुद ये 6 साल दूसरी साइड पर होकर आया हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा है कि जब ये कहा जाता है कि बस ये 1 साल के लिए लगेगा और उसके बाद अगले साल रिवर्स हो जाएगा, वो नहीं होता ना सर, वो नहीं होता। मैं 6 साल खुद ये देख कर आया हूँ, और उसकी वजह ये है कि जो हम कहते हैं इन टर्म्स ऑफ इन्फोर्समेंट, जो सारी आपने बातें की हैं, वो हम कर नहीं पाते, और ये सारे जो गैप्स हैं, लीकेजेस हैं, ये जब तक कवर नहीं होंगे, एंड आई कीप ऑन गोइंग बैक टू द रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द टैक्स अथॉरिटी एंड द डिजिटलाइजेशन ऑफ द टैक्स अथॉरिटी, ये जब तक नहीं होगा, हम ये लीकेजेस बंद नहीं करेंगे, तो अनफॉर्चुनेटली जो एक दफ़ा चीज़ लग जाती है, ये हमारी हिस्ट्री है कि हम उसको रिवर्स नहीं कर पाए। और सो इसलिए फॉर अस टू इंश्योर इन्फोर्समेंट, दिस इज़ द ओनली वे वी कैन मूव फॉरवर्ड इन इंश्योरिंग कि ये इसको अगर एक टाइम पे नहीं भी आप कम कर सकते, लेकिन उसको बतदरीज नीचे तो लाना शुरू कर सकते हैं ना। लेकिन वो इतना रूम ही नहीं है कि उसको बतदरीज नीचे लाना शुरू करें। ज़रूरी नहीं है कि चले लगा तो आपने दिया एट वन पॉइंट इन टाइम, लेकिन यू कैन से ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 हम इसको बतदरीज नीचे लेके आ सकते हैं। उसके लिए सर हमें वो करना पड़ेगा जो इन्फोर्समेंट वाला है, ताकि वी कैन क्रिएट दैट स्पेस। रिटेलर्स की आप बात कर रहे हैं, ये मैं रजिस्ट्रेशन की आपसे मैंने जिक्र किया, वो इंशाल्लाह हम अगले 2 हफ्ते में जो उस पर स्कीम है, मिफ्ता साहब ने तो बात की थी एक फ़िक्स रेट रजीम की जी, अगर मुझे सही याद पड़ता है, लेकिन हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहे हैं, दैट इज़ वर्क इन प्रोग्रेस। लेकिन आपके सामने इंशाल्लाह 10 से 12 जुलाई तक वो हम बिल्कुल आपसे वाज़े कर देंगे, बिकॉज़ हमने उसका इतलाक़ शुरू करना है, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह बाकी लोग चीज़ें भी हैं, हम उनके साथ मिलकर बातचीत भी कर रहे हैं ताकि वो नौबत ना पहुँचे, जैसे आपने ज़िक्र किया। लेकिन देखिए सर, आई एम वेरी क्लियर, क्योंकि ये मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि जहाँ तक हम पहुँच गए हैं, इससे ज़्यादा अब हम जा नहीं सकते, राइट। एंड आई हैव, मैं तो बात करूँगा जो पीपल हु आर पेइंग मोर, और वो उसकी वजह ये है कि हम ये कर नहीं पाए पिछले कुछ सालों में, बिकॉज देखें हर दफ़ा जब ये कोई टैक्स तो उसकी बॉयंसी होती है ना सर, कोई इन्फ्लेशन के हिसाब से चलती है, एक दफ़ा लग जाए फिर वो बॉयंसी आती है, जहाँ हमने लगाया ही नहीं है वहाँ से बॉयंसी कहाँ से आएगी। तो दैट इज़ द सेकंड थिंग। जुलाई 15 का पेंशन रिफॉर्म, देखिए आप दुरुस्त बात कर रहे हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि आपको हमें सबको ये समझने की ज़रूरत है कि सर्विस स्ट्रक्चर्स डिफरेंट हैं, ये सीक्रेट काउस की बात नहीं है सर। मैं अब अगर किसी एम्प्लॉयमेंट में आता हूँ तो मैं 60 साल तक अल्लाह ताला ज़िंदगी दे और सेहत दे तो उस हिसाब से चलता हूँ। वहाँ सर्विस स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लोग 38 साल पे रिटायर हो जाते हैं, उससे पहले जवान उससे भी पहले सवार हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, कुछ लोग 43 पे हो जाते हैं। तो वो जो कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम होती है सर, तो उस कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम तो ये होता है ना कि यू एक्सपेक्ट कि एक सर्टन अमाउंट ऑफ ईयर्स दैट यू आर इन द सर्विस, सो दैट बाय द टाइम यू गेट इनटू दैट स्टेज कि जब आप रिटायर हो रहे हैं, तो जो आप कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है वो इतना फंड बन जाता है कि फिर आप अपनी पेंशन सस्टेन कर सकें। इसलिए सर 1 साल का उनको कहा गया है कि आप इसको देख लीजिए, अपना सर्विस स्ट्रक्चर देख लीजिए। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो हमारी एग्जिस्टिंग है उसको हमें मैनेज करना है सर, क्योंकि आप में से बेहतर जानते हैं, आई एम सॉर्ट ऑफ न्यू इन द जॉब, कि जो इट्स ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ in unfunded pension liability, trillions। तो ये एक ticking bomb है, it's a ticking bomb। Successive governments have not been able to address this। और ये जो बात करते हैं कि जी ये रिफॉर्म माइंडेड आप हैं या रिफॉर्म स्ट्रक्चर है, ये हम देखिए हमने पहला कदम तो उठाया ना इस बारे में। और ये देखें जैसे आप बात कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि डिफरेंट एंड सक्सेसिव गवर्नमेंट्स हैव ट्राइड दिस,
پے اینڈ پینشن کا یہ ریفارم کا جو بات کر رہے ہیں بڑی دیر سے ہے. یہ جو منسٹریز والا ساری ڈسکشن ہے, انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی جو ذکر ہے, یہ 2019 میں ڈاکٹر عشرت نے خان صاحب کی ایڈمنسٹریشن میں پیش کی تھی, 19 میں. آج ہم 2024 میں بیٹھے ہیں. سو اس لیے یہ کہنا بڑا آسان ہے کہ جی آپ نے کیا کیا, آپ ریفارم مائنڈیڈ ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن ہم نے ایٹ لیسٹ پہلے قدم لینے شروع کر دیے ہیں. اینڈ دین جیسے آپ نے بھی, بھائی نے بھی کہا کہ ایکشنز ہیو ٹو اسپیک لاؤڈر دین دا ورڈز, تو میں تو آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں نا کہ 2019 میں یہ پیش ہو گئی تھی کیبنٹ میں, اور جہاں تک میرا ڈاکٹر عشرت صاحب سے میرا ان کے ساتھ تعلق بھی ہے, میں ان کی بڑی میں عزت بھی کرتا ہوں, میری ان سے بات بھی ہوئی ہے کہ یہ آپ کرنی کیوں نہیں پائے اس ایڈمنسٹریشن میں. اگر 2019 میں کچھ ہو گیا ہوتا تو آج 2024 میں آج میرے سے یہ آپ سوال نہ پوچھ رہے ہوتے کہ یہ سبجیکٹ کیوں نہیں ڈیوالو ہوئے یا منسٹریز کیوں نہیں بند ہوئیں ایٹسٹرا. لیکن ہم نے پہلا قدم اس طرح پہ انشاءاللہ لے کے جائیں گے. جو آپ نے چیمبرز کی بات کی ہے, میں آپ کو مدعو کروں گا, آپ میرے ساتھ بیٹھیے, کیونکہ جو مجھے وہ کہہ کے گئے ہیں, بیکاز یہ تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی, اور میں انشاءاللہ میں نے انہوں نے کہا ہے کہ میں بالکل ان کے ساتھ بیٹھوں گا ان ٹرمز آف سمپلیفائنگ دیز پروسیسز پروسیجرز. ان ریٹرن دے ہیو سیڈ کہ جی ہم اتنے اپنے جو ممبرز ہیں ان کو ہم فائلرز بنائیں گے. تو میں آپ کو ایکچولی مدعو کروں گا کہ اگلی جو میری میٹنگ ہوتی ہے, ابھی مجھے پچھلے ہفتے ہی مل کے گئے ہیں, کہ آپ تشریف لائیے تاکہ آپ وٹنس بن سکے, اور پھر ہم وہ دیکھیں تالی دونوں ہاتھ سے بجے گی. بٹ ویری کائنڈ جی, ایک میرے بجے میں 5 منٹ اور جی سر. جی آپ سے بھی بات کر لیتے ہیں. سر ایک تو یہ بتایا جائے کہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈسکشن چل رہی ہیں, جی جی, کیا یہ ان کے ساتھ تمام معاملات طے ہو گئے ہیں یا مزید ابھی کچھ ان کی ڈیمانڈز ہیں جو ابھی باقی ہیں؟ کیونکہ جو 12 جون کو فائنانس بل آیا تھا, اس کے بعد جو 28 تاریخ کو جو امینڈمنٹس آئی ہیں اس میں تقریباً 200 ارب روپے کی مزید آپ نے ٹیکس میجرس دیے ہیں, اور وہ حالانکہ اس فائنانس بل میں نہیں تھے جو 12 جون کا تھا. تو اس میں کیا ابھی مزید بھی کچھ چیزیں باقی ہیں؟ اور دوسرا سر یہ ہے کہ جو اسٹیشنری کے حوالے سے آپ نے فلور آن دی ہاؤس اعلان کیا تھا کہ اس کے اوپر ٹیکس نہیں ہوگا, تو کیا آئی ایم ایف اسٹیشنری کے حوالے سے جو پینسلز, پین, جو ربڑ, شارپنر, جو ریزر ہیں, ان کے اوپر آپ نے وہ واپس لے لیا جو آپ نے اعلان کیا تھا؟ دوسرا سر یہ ہے کہ جو امپیکٹس میں ساتھ ساتھ بات کرتا جاؤں تو کیونکہ پھر میں لاسٹ ہے کہ جو ان ساری ٹیکس میجرز کے جو امپیکٹس سر آ رہے ہیں آن گراؤنڈ ریئلٹیز یہ ہیں, جو ورلڈ بینک کی بھی اپریل کی رپورٹ تھی کہ نیکسٹ ایئر سے پاکستان کی 1 کروڑ آبادی غربت کے لکیر سے مزید نیچے چلی جائے گی. تو یہ آپ کیا گراؤنڈ ریئلٹیز کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی جو عوام ہے جو آلریڈی تقریباً 11-12 کروڑ غربت کے لکیر سے نیچے ہے, اس سے مزید اضافہ ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے جی. تو میں سر ان کا بس جلدی سے جواب دے دوں, اور پھر میں انشاءاللہ بیکاز مجھے 5-10 منٹ میں نکلنا ہے. پہلی بات تو یہ نہیں, میں پہلے آپ کے دیکھیں جہاں تک ہمارا ٹاپ لائن ریونیو نمبر ہے اس میں کوئی چینج نہیں آئی. ہم نے اس بجٹ میں بھی کہا تھا 12.9 ٹریلین, اس میں ایبسولوٹلی کوئی چینج نہیں. اس میں رد و بدل ضرور ہے, لیکن اس میں ٹاپ لائن میں بالکل کوئی اس میں چینج نہیں آئی. دوسرا آپ نے ذکر کیا اسٹیشن, ہاں تو دیکھیں اس میں تو کئی چیزیں جو ہیں, بیکاز دیکھیں کئی جو ایگزیمپشنس تھیں, اور جو ہمیں جو کہا جا رہا ہے کہ جی آپ, اور میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ کے اخباروں نے ہمیں یہ لکھ کے دیا ہے کہ 3.9 ٹریلین کی ایگزیمپشنز ہیں اس ملک میں اور کیسے افورڈ کیا جا سکتا ہے, لیکن اس میں سے ہم نے کچھ ایگزیمپشنز کو ریٹین کیا ہے, رائٹ. اور اس میں جو چیریٹیبل ہاسپٹلز ہیں, بکس ہیں, اسٹیشنری ہے, فرٹیلائزر ہے, پیسٹیسائڈ ہے, یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے ریٹین کیا. باقی رہی آن گراؤنڈ ریالٹی, آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, مشکل حالات ہیں, لیکن اس میں سے جو موسٹ ولنریبل سیگمنٹ ہے, کیونکہ اس پہ بھی سوال آ سکتا ہے, رائٹ, کیونکہ 27% کا اس میں اضافہ کیا گیا, وچ از دا پروگرام فار دا ولنریبل سیگمنٹ آف دا سوسائٹی وچ از ویمن, اور جو بے نظیر انکم سپورٹ ہے. لیکن اس میں دیکھیے یہ ہم اس دفعہ لے کر آئے ہیں کیونکہ اس میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ صرف ان کو ڈول آؤٹس دے رہے ہیں, لیکن پہلی دفعہ ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے کہ اسکل ڈیولپمنٹ اور گریجویشن پروگرام اس میں لے کر آئیں. کیونکہ اگر انہی خواتین کو آپ کوئی مجھے نہیں آئیڈیا جو سوشل پروٹیکشن والے ہیں اس پہ کام کر رہے ہیں, سلائی کی مشینیں دے دیں اور دے دیں, تو دیٹ دے کین اسٹارٹ بیکمنگ پروڈکٹیو ممبرز آف دا سوسائٹی ایز وی گو فارورڈ. یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جی جو اس دفعہ ہم لے کر آئے ہیں. اسی طرح جو یوٹیلیٹی اسٹورز ہیں ان میں اضافہ کیا گیا ہے. منیمم ویج
آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں یہ مناسب رقم ہے کہ نہیں ہے. میں پھر ان کی پہلی بات پہ آؤں گا. آئی تھنک اگر ریلیف ملتی ہے اس کو اور اوپر جانا چاہیے, لیکن اس کو ہم 37,000 پہ لے کر آئے ہیں. دیز آر آل میجرز کیپنگ سم آف دیز گراؤنڈ ریئلٹیز آن مائنڈ. ہیونگ سیڈ دیٹ, جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس پہ میں بڑا کلیئر ہوں کہ اس میں دقت ہے اور پریشانی ہے, اور جس طرح ہمیں موقع ملتا گیا انشاءاللہ ہم اس میں ریلیف دیں گے. جی میں نے تو جی پہلے ذکر کیا کہ وہ بڑی جو ہے مثبت طریقے سے چل رہے ہیں ان کے ساتھ, اور انشاءاللہ جولائی کے دوران وی شوڈ گیٹ انٹو اے گڈ ایگریمنٹ انشاءاللہ. جی اگر میں بس 5-10 منٹ, جی مجھے پھر کہیں پہنچ. جی بتائیے جی جناب. کوئی ایکسٹرنل فورسز ایسی چیزیں آپ نظر آ رہی ہیں کہ کوئی کچھ ڈیٹریکٹ ہو سکتا ہے پروگرام؟ اور دوسرا ساتھ ایک کلیریفیکیشن ہے جو آپ سے متعلق ہیں. آپ کا یہ اعزاز ہے کہ جو آپ پہلے کیبنٹ ممبر بنے, جو فارنر تھے وہ کیبنٹ ممبر بن گئے, اس کے بعد آپ نے پاکستان کی نیشنلٹی حاصل کی ہے. تو اگر کچھ عرصے بعد آپ کسی بھی وجہ سے فائنانس منسٹر نہیں رہتے تو آپ پاکستان کی نیشنلٹی اپنے پاس رکھیں گے یا اس کو چھوڑ کر دوبارہ؟ اچھا چلے, میرا خیال نہیں, میں بات کر لیتا ہوں. پہلا سوال تو یہ ہے میرے بھائی, میں دوسرے سوال کا پہلے جواب دیتا ہوں, کیونکہ میں کہیں سے اٹھ کے نہیں آیا. میں 2018 میں یہاں آ گیا تھا ایز دا پریزیڈنٹ آف HBL, اور اس وقت سنگاپور میں میرے پاس نوکری بھی بڑی اچھی تھی اور ایمولومنٹس بھی بڑی اچھی تھیں. تو وہ چھوڑ کے میں 6 سال پہلے آ گیا تھا ود اے ویو کہ اب یہیں رہنا ہے اور یہیں آگے زندگی بسر کرنی ہے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ کل میں کسی سے اٹھ کر آیا ہوں, میں نے کہیں واپس چلے جانا ہے. تو 6 سال نیشنلٹی تو اب گیو اپ کر دی ہے نا. یہ تو ایسے تو نہیں ہوتا آپ نے نیشنلٹی کر لیں اور کل ان کو جا کے کہیں جی سوری یہ تو میرے سے غلطی ہو گئی تھی, یہ نہیں ہوتا. اور باقی بات یہ ہے کہ دیکھیں جب ایک پہلا بنیادی ایک تھا کہ آپ نے اسی ملک میں رہنا ہے, تو باقی میرے بھائی جیسے آپ ویزا لگا کے جاتے ہو میں بھی ویزا لگوا کے چلا جاؤں گا. دیٹ از دا بیسک پرنسپل وائی آئی کیم بیک ٹو دس کنٹری, دیٹ وی ہیو ٹو لیو ان دس کنٹری, آئی ایم گوئنگ ٹو بی ان دس کنٹری. تو انشاءاللہ آپ بھی ادھر ہیں میں بھی ادھر ہوں, نمبر 1. لیکن ان کا پہلا آپ کا جو سوال ہے آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ سیاست, وی لیو ان دا ورلڈ آف پولیٹیکل اکانومی, اس لیے آپ کا جو سوال ہے وہ مناسب ہے. لیکن یہ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ جو بھی میری میٹنگز ہوئی ان واشنگٹن اینڈ دا ڈسکشنز دیٹ آئی ہیڈ ان دا لاسٹ 2 to 3 weeks, اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہے. ایوری تھنگ واٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو, اور اس کی میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں. کیونکہ میرا ایکچولی آپ اس سے ایگری کریں یا نہ کریں, لیکن میں اپنا جو ایک میرا یقین ہے کہ اس کو ہمیں ایک پاکستان کے پروگرام کے مطابق دیکھنا چاہیے, وچ از بینگ فنڈیڈ, سپورٹڈ اینڈ ہیلپ بائی دا IMF. اور IMF ہمیں کیوں چاہیے میرے بھائی؟ IMF اس لیے چاہیے کہ ناٹ اونلی دیز IFIs, لیکن ہمارے جو دوست ممالک بھی ہیں وہ بھی انویسٹمنٹ کے لیے دے وانٹ اے بیک اسٹاپ وچ از دا فنڈ پروگرام. اور ہم نے اب کرنا یہ ہے کہ اگلے 3 سال میں انشاءاللہ ٹو میک شو کہ دس از دا لاسٹ پروگرام. لیکن یہ میں دوبارہ, کیونکہ کئی طریقوں سے یہ پوچھا جا رہا ہے کہ از دا فنڈ پروگرام آن ٹریک, میں آپ کو بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں دا فنڈ پروگرام از آن ٹریک انشاءاللہ. سر جناب, اچھا چھوٹے چلے چھوٹے, جی جی سر, ٹھیک ٹھیک. ٹھیک, تو پہلا آپ کا سوال IMF کے تعلق سے تھا. تو دیکھیں, نہیں میں ایک منٹ ذرا بات کر لوں ان سے. دیکھیں یہ ان کے ساتھ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ان کے ساتھ تو سب ورچوئل ڈسکشن چل رہی ہیں ان ٹرمز آف موونگ ٹورڈز اے اسٹاف لیول اگریمنٹ. یہ میں آپ کو یقین سے لاتا ہوں کہ دیکھیں وہ 10 دن یہاں رہ کر گئے, اس میں ایک بیسک فریم ورک جو ہے وہ طے ہوا,
اب اس بیسک فریم ورک میں کیا چیزیں ہوتی ہیں، چونکہ آپ خود ان چیزوں کو فالو کرتے رہتے ہیں تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہی بات میں کروں جو آپ خود فالو کرتے ہیں. پہلا تو یہ ہوتا ہے کہ جی کچھ پرائر ایکشنز ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ ہوگا تو پھر ہم آگے چلیں گے. پھر ہوتے ہیں کچھ اسٹرکچرل بینچ مارکس. اسٹرکچرل بینچ مارکس بائی اینڈ لارج وہی ہیں جو پچھلے 3-4 سال سے چلتے آ رہے ہیں، جو ہم کرتے نہیں ہیں، تو اس لیے کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو اب ہم نے کہا ہے کہ آف کورس ٹرسٹ اس اینڈ وی آر گوئنگ ٹو گیٹ دس انٹو ڈن. تو وہ ورچوئل ڈسکشن جو ہوتی ہیں وہ چل رہی ہیں. ہو سکتا ہے جولائی کے اوائل میں یا مڈل میں وہ واپس آ جائیں، لیکن ان کا یہاں آنا فار اس ٹو گیٹ انٹو اے اسٹاف لیول اگریمنٹ بالکل کوئی ضروری نہیں ہے، بیکاز ان کے ساتھ آن گوئنگ ڈسکشن ہے. دوسرا سوال جی آپ کا، ہاں والیوم دیکھیں ٹینر پہ تو ہماری اگریمنٹ ہو چکی ہے کہ جی اگر ہم سارا کر رہے ہیں تو 3 ایئر پلس والا جو پروگرام ہے اتنا تو ہمیں میڈیم ٹرم پروگرام چاہیے. جہاں تک والیوم کا تعلق ہے وہ ان کے ساتھ اس وقت بات چیت جاری ہے. جو حجم ہے وہ اسی کے درمیان ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں، ود دیٹ کائنڈ آف رینج اسی حجم کی بات ہو رہی ہے. سو دیٹس دا سیکنڈ تھنگ. تیسرا آپ کا سوال آئی پی پیز. دیکھیے یہ بڑا ایک امپورٹنٹ چیز ہے. یہ بھی اویس لغاری صاحب اس کو آگے لے کر چل رہے ہیں کہ ہم اس کو جو کیپیسٹی پیمنٹس کے لحاظ سے ہاؤ ڈو وی ریزالو دس میٹر ایز وی گو فارورڈ. بیکاز دیکھیے اس وقت جو ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑی چیز ہے نا کہ جو گریڈ ہے وہ زیادہ استعمال کی جائے، کیونکہ جتنی گریڈ استعمال کی جائے گی اتنی کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ ایکچولی نیچے جائے گی. تو اس پہ بھی پرائم منسٹر صاحب جو ہیں کچھ اعلانات تو کر چکے ہیں. کچھ میں آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک منسٹر پارز تھنڈر اوے کہ جب بھی وہ آپ سے بات کریں، لیکن وہ ویلنگ پہ بہت تیزی کے ساتھ کام کر رہے ہیں، بیکاز ونس دیٹ پالیسی از ان پلیس اس سے فردر جو ہے امپیکٹ آئے گا. بٹ آل آف دس از ورک ان پروگریس. جی تو آخری سوال اشفاق صاحب سے. جی نا جی جی مشکل وقت ہے، سبھی کو کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. جس بندے کی تنخواہ 51,000 ہے یا 1 لاکھ تک ہے اس پہ تو آپ نے 2.5 سے 5% اس کو کر دیا. لیکن دوسری طرف آپ نے جو ایم این اے ہیں یا ایم پی ہیں ان کے 140% مراحل بڑھا دی، 80 ارب یا 82 ارب پہ ان کو قیمت بھی دے دی. تو آپ بیسیکلی پیغام کیا دینا چاہتے ہیں کہ قربانی صرف عوام کے لیے ہے مشکل وقت میں، لیکن مشکل وقت میں ہی جو ارکان پارلیمنٹ کے لیے جو ہے وہ مراحل بہت زیادہ ہے. دیکھیں یہ میں صرف آپ کو یہ کہوں گا کہ یہ کچھ سمبولک چیزیں ہیں، کچھ آر دا ریئل میجرز وچ آر گوئنگ ٹو پلے ویری امپورٹنٹ رول ان برنگنگ ڈاؤن دا گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز. میں نے جیسے ذکر ہے کابینہ نے ہمیں کہہ دیا، ہم نے کہا کہ جی ہم اپنی سیلریز نہیں دیں گے، تو یہ سمبولک تو ہم نے کر دیا کہ جی ہم اپنی تنخواہیں نہیں لے رہے. لیکن ہاں جی جی یا تو آئی تھنک اس میں، لیکن اس میں آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کچھ ایسی چیزیں تھیں جو 10 12 سال سے نہیں ہوئی، تو ان کو ہم نے تھوڑا سا انفلیشن کے مطابق اس کو اسٹریم لائن کیا ہے. کوئی ایسی چیز نہیں کی ہے کہ ایک دم کوئی یکمخت کوئی ایسی مراحت دے دی گئی ہیں. بس یہ لاسٹ کویشچن ہے، دین وی ہیو ٹو ٹیک ٹوٹل بس جی. اور اس کا پھر نقصان بھی اٹھانا پڑا اور سامدار کو قیمت بھی چکانی پڑی کہ آپ کو خزانہ اس بار وہ نہیں ہے. تو کوئی ایسی ایگزامپل ہے کہ آپ نے بھی کسی بڑی کنڈیشن جو کوئی ان کے سامنے رجسٹ کیا ہو؟ ساتھ میں کیونکہ وہ خالد علی صاحب نے سوال کیا وہ اسکپ ہوگا تو میں اسی کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں. اس سے پہلے چھوٹے شہروں کے اندر اگر 35 لاکھ میں کوئی شہر ایک شخص اپنا گھر بنانا چاہ رہا تھا تو وہ بنا سکتا تھا شہر کے اندر. لیکن اب آپ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو گھر نہیں بنانے دیں گے، کیونکہ آپ اگر پلاٹ لیں گے تو اس پر بھی ٹیکس، اس کے بعد آپ کنسٹرکشن کریں گے تو اس پہ بھی ٹیکس، اور کل کو اگر آپ کو بیچنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا. دوسری طرف اگر کوئی جنرل ہے، کوئی بیوروکریٹ ہے، آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ سے نہ ٹیکس لیں گے نہ آپ کا سورس آف انکم بھی پوچھیں گے. وہ جو غریب شخص ہے 35 لاکھ جس کے پاس ہے جمع پونجی، اس سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا سورس آف انکم بھی پوچھیں گے. تو یہ ایک ڈسکریمنیشن کیوں رکھی گئی؟ تو دیکھیں جہاں تک پہلی بات ہے، میں وہ پرسنالٹیز اور شخصیات میں نہیں جانا چاہتا، بیکاز دیٹس ناٹ دا رائٹ تھنگ ٹو ڈو.
لیکن جو فنڈ کے ساتھ ہیں، جو میں نے پہلے کہا کہ بہت مثبت طریقے سے چیز آگے چل رہی ہے. ہم نے ان کے ساتھ بڑی ایکٹیو نیگوسیشن رکھی ہے، اور جتنے ان کے پرائر ایکشنز ہیں وی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. اسٹرکچرل بینچ مارکس ہیں، ان پہ بھی آر موونگ ان دا رائٹ ڈائریکشن. تو انشاءاللہ ڈیورنگ جولائی یو ول سی دا ریزلٹ آف دیٹ. باقی دیکھیے، یہ جو میں نے پہلے ذکر کیا ہے کہ یہ ہم نے ایکسٹینشن دی ہے آف دا ایگزسٹنگ لاز، اس میں کوئی اسپیشل مراعات نہیں دی ہیں. لیکن جہاں تک ریئل اسٹیٹ کا تعلق ہے، اس میں یہ اب دیکھیے اوور آل جو نان فائلرز کی ہم نے بات کی ہے، یہ دیکھیں آپ کو سمجھنا ہوگا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہر کوئی سمجھے کہ 9.4 ٹریلین ہمارا اس سال کا ٹیکس میں مد جمع ہونا تھا. 9 ٹریلین روپیز کیش ان سرکولیشن. دیکھیں یہ ہم نہیں ہو سکتے متحمل، ویدر از گوئنگ ان ٹو پلاٹس، ویدر از گوئنگ ان ٹو پراپرٹی. اگر یہ ہماری جو اکانومی اس کا فارمل سائز $300 بلین ہے، وین وی نو کہ یہ $600 بلین کی اکانومی ہے، تو آہستہ آہستہ ہمیں اس کو فارملائز کرنا پڑے گا. شارٹ ٹرم پین بالکل ہے، اور میں اس میں آئی ایم دا لاسٹ پرسن ٹو سے کہ اس میں شارٹ ٹرم پین نہیں ہے. لیکن انشاءاللہ ہم یہ چیزیں کر کے دکھائیں تاکہ ہم آگے جا کے ریلیف دے سکیں. بہت شکریہ جی آپ کا.